وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. میں نے جس موضوع کو شروع کیا ہے اسے کو جاری رکھوں گا. سلسلے کی تیسری مجلس ہے. ایک صرف کیونکہ سب جگہ دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں خصوصاً برطانیہ میں، تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس قدر ہو سکے اپنے انتظامیہ سے امام بارگاہوں کی کوآپریٹ کریں. خدا نخواستہ یہ کوئی حالات آپ کے سب کے سامنے واضح ہیں کووڈ کے، تو جو پابندیاں ہیں جن جن ملکوں کے اندر ان کے حساب سے عمل کریں. عبادات کو نہیں روکا جا سکتا، عبادات کو جاری رکھا جائے گا، لیکن کوآپریشن بہت ضروری ہے. جو بھی حکومتوں نے اور جو لوکل ہمارے کاؤنسلس نے کنڈیشنز رکھی ہیں ان کا جو ہے پابندی کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لوگ جلوسوں میں جا رہے ہیں SOPs کا خیال رکھیں، اور چاہے وہ پاکستان کے جلوس ہوں، اس وقت ہندوستان میں ہوں، ایران و عراق کے اندر، بہرحال اردو تو نہیں وہاں پہ سمجھ رہے، لیکن جو گورنمنٹ نے SOPs کہی ہیں اس پہ عمل کریں. اور پاکستان کے اندر بھی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جلوس آپ کو کر سکتے ہیں، تو اس پہ SOPs کے اوپر عمل کرنا ضروری و لازم ہے. باقی لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر نہیں لگتا. ابھی ہندوستان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، لوگوں نے ویکسین لگوا لیے تھے پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا. تو ٹھیک ہے، اس میں چانسز کم ہوتے ہیں مرنے کے، لیکن پھر بھی ایک کو لگتا ہے وہ دوسرے کو پھر دوبارہ لگا سکتا ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر پہ عمل ضرور کریں. صلاۃ محمد علیہ اور خاص طور سے میں یہاں پہ کیونکہ پڑھ رہا ہوں تو یہاں کے لیے دوبارہ تاکید کر دوں گا. بہت سے لوگ کل زیادہ لوگ آ گئے تھے، آج بھی مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ آ جائیں گے ابھی تک، لیکن انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. کوئی خدا نہ خواستہ، دیکھیں پہلے بھی مجالس ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے خلاف کوئی ایجنڈا، بھئی آپ نہیں آ سکتے، آپ نے میں نے رجسٹر نہیں کیا کیوں نہیں آ سکتا. بھئی یہ لڑنے والی بات نہیں ہے، کوآپریشن کریں. رجسٹریشن اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے انتظامیہ نے کہ آپ رجسٹر کر لیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، رجسٹر کریں. تو اس لیے پلیز اس میں یہ نہ کوئی آدمی محسوس کرے کہ بھی مجھے نہیں آنے دے رہے، میں نے رجسٹر نہیں کیا تھا تو کیا ہوا، میں آ گیا ہوں. آ گیا تو آپ کو اندر آنے دیا، لیکن یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آ جائے، اچھا خاصا لمبا چوڑا فائن ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ میں شاہ صاحب سے کہتا کہ فائن مولانا ہم دے دیں گے، لیکن جو بدنامی ہوتی ہے ممبر کا بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر کورٹ کچہری کرو، کھلواؤ، یہ سب کچھ. یہ بدنامی ایک الگ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ کوئی کام نہ کرے. خدا نہ خواستہ امام بارگاہیں جو کھلی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، پروردگار نے جاری و ساری رکھے. کوئی بات برا محسوس نہ کرے، لیکن یہ بہت بنانا ضروری تھا. تو عزیزان گرامی، میں نے جو موضوع شروع کیا تھا اس کو جاری رکھوں گا. مومن کی صفات. توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی. اور میں نے یہ جو آیات کا انتخاب کیا، میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات نے خود تلاوت کی اپنے اس دنیا میں آمد پہ، ولادت پہ، خانہ کعبہ سے جب رسالت میں آپ کے آغوش میں آئے. میں اسی بات کو جاری رکھوں گا، اور چند ایک باتیں کہنا بہت ضروری ہے. میں انشاءاللہ تعالی اسی ضمن کے اندر مطالعے پیش کروں گا. تو مومنین کی صفات. قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک کہ کامیابی مؤمن ہے، کامیابی مؤمنین کے لیے. منافق و کافر کے لیے کوئی کامیابی نہیں. چاہے دنیا میں جتنا مرضی پیسہ آ جائے، پیسہ آ جانا کامیابی نہیں ہے. ہم ان ملکوں میں آئے ہیں بہتر فیوچر کے لیے، لیکن اگر خدا نہ کرے یہاں آ کے اپنا ایمان کھو دے تو اس کا مطلب ہے کوئی کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ یہاں آ کے بھی ایمان باقی رہے. اگر ایمان باقی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ ہوا. کوئی آدمی کہے بھی میں ترقی کے لیے گیا ہوں، امریکہ چلا گیا، یورپ آ گیا، تو اگر ترقی آپ نے کر لی مالی لحاظ سے، لیکن اگر ایمان کھو دیا، نسلوں کے ایمان چلے گئے، تو کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے. کامیابی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ ہے، امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ. بغیر مولا کائنات کی ولایت کی کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. عزیزان گرامی، تو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. تو مومن کے لیے کامیابی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خضوع و خشوع رکھتے ہیں، خاشع ہیں. توجہ ہے نا، نماز میں خشوع بہت ضروری ہے. آج تھوڑی سی تاخیر میری سے ہوئی اور ویسے بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، تو میں کوشش کروں گا پھر بھی ان ٹائم میں تمام کروں، اور پھر کل انشاءاللہ آگے پھر جو بھی مطالب میں پیش کروں گا.
تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشع کا لفظ آیا، خضوع و خشوع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. ایک ہے خوف، ایک ہے خشوع، خشیت، دونوں میں فرق ہے. خوف و خشیت، خوف بعض اوقات کسی کی ہیبت کی سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ائمہ علیہ السلام کا نا یہ خشیت ہے. خشیت میں بڑا فرق ہے. کسی کی عظمت کے احساس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے. اگر پہنچا پا رہا ہوں. ایسا گرامی ایک مرتبہ آپ بچوں کو ڈرا دیتے ہیں بھی وہاں جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا. یہ بچے کو خوف دلا رہے ہیں. بعض اوقات کسی کی طاقت کا خوف ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے یعنی کوئی بھیانک ہے اس کی وجہ سے ہے، کسی کی طاقت کی وجہ سے، کسی کے ظلم کی وجہ سے خوف ہے. اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں یہ جوان اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے، جبکہ دیکھتے ہیں کہ باپ بہت بوڑھا ہے، جوان بہت طاقتور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس جوان کو خوف اپنے باپ کا اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی عظمت کے احساس کی وجہ سے. اگر بات پہنچ گئی ہو، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچے. اگر جناب ائمہ علیہ السلام، جناب امیر نماز میں آتے ہیں اور بہت زیادہ بدن کانپ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے ہے. بات پہنچ گئی ہے جانے گرامی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب جناب سیدہ کے در پہ آئے، دستک دی، کہا بی بی علی بن ابی طالب کا انتقال ہونے والا ہے. وہ کہاں پر ہیں؟ ڈر رہے ہیں، بہت زیادہ. عاشق تھے جناب امیر الملک کے، امیر علیہ السلام کے. تو جناب سیدہ دروازہ بند ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے نام لے کے بلایا، ابو درداء. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو بغیر دیکھے ہر آدمی کو اس کے نام سے بلائے، اسی کو تو علم لدنی کا مالک کہا جاتا ہے. تو جناب سیدہ نے کہا اے ابو درداء، کیا کس حالت میں دیکھا کہ تم کہہ رہے کہ جناب امیر کی جو ہے وہ شہادت ہونے والے، انتقال کرنے والے ہیں. مولا کی شہادت تو کوفے میں ہے، مسجد کوفہ میں، اور ابھی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی مولا کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، پسینہ آ رہا تھا، اور لرزتے ہوئے جناب امیر ایک مرتبہ گرنے ہی والے تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ انتقال کرنے والے ہیں. کہا ابو درداء علی کہیں نماز تو شروع نہیں کر رہے تھے؟ کہاں بی بی نماز شروع کر رہے تھے. کہا ابو درداء میں 1000 مرتبہ علی کی یہی حالت دن میں دیکھتی ہوں. 1000 رکعت پڑھتے تھے تو ہر دفعہ جناب امیر جب نماز میں آتے ہیں، کہا خضوع و خشوع، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ خضوع و خشوع ہے جناب امیر علیہ السلام کا. عبادت میں جب آتے ہیں عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مختلف جو متضاد چیزیں ہیں، کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، وہ اگر ایک جگہ دیکھنی ہے اور بالکل پرفیکٹ دیکھنی ہے تو مولا کائنات کو دیکھو. جو عموماً آدمی مہربان ہوتا ہے وہ اس طرح سے گریہ نہیں کرتا، تب یعنی وہ کبھی میدان کا مجاہد نہیں ہوتا. جو میدان کا مجاہد ہوتا ہے اس کے لڑنے کے لیے سخت دل چاہیے ہوتا ہے، وہ کبھی شبزندہ دار نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے. مولا جب میدان میں آتے تھے تو تلوار ایسے چلاتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی شیر ہی نہیں ہے. اور جب یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے تو لگتا تھا ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے. جب عبادت میں آتے تھے لگتا ہے ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. جب کھانا کھاتے تھے تو لگتا تھا ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تمام شخصیات یعنی تمام حیثیتیں جناب امیر میں اتم درجے پہ تھیں. کمالات اس طرح سے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس چیز میں کمی ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا تھا جس درجے سے علی کو دیکھو کمال پہ. شاید میں پلٹ کے اس کو پیش کروں گا کہ عزیزان گرامی، آپ پھول کو دیکھتے ہیں نا، آپ جس پہلو سے دیکھیں پھول پھول نظر آتا نہیں ہے مجمع. بھئی میں آپ کے سامنے، یہ میرا جو ہے وہ سامنا ہے، وہ میری پشت ہے، یہ میرا دایاں ہے، یہ بایاں ہے. عزیزان گرامی، پھول کو کیا کہیں گے؟ یہ سامنے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے. پھول ہر رخ سے پھول ہے، علی ہر رخ سے علی ہے. توجہ ہے جانے گرامی. توجہ تو ہے نا میرے ساتھ. میں نے کچھ پہلوؤں کو پیش کرنا، اس کے لیے میں سارا زمینہ ہموار کر رہا ہوں. میں خاص 2 پہلوؤں کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سن لیجئے گا. تو مولا کی نماز عجیب و غریب تھی، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو صحابہ ابھی زندہ تھے، رسول خدا کے صحابہ بھی زندہ تھے، تو مدینے میں جناب امیر نے اپنی خلافت کے بعد جب پہلی نماز پڑھائی، 25 برس گزر چکے تھے. 25 برس پیغمبر اسلام کی شہادت کو گزر چکے ہیں.
اب وہ صحابہ جو زندہ تھے، جیسے جناب امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو سب نے نماز کے بعد کہا آج رسول خدا کی یاد تازہ